إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون عزیز بھائیو اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، اپنے پچھلے خطبات جمعہ کے اندر میں نے آپ بھائیوں کے سامنے غفلت کے بارے میں کچھ باتیں رکھی تھیں کہ جب انسان اللہ رب العزت کے احکامات کو بھول جاتا ہے، اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جاتا ہے اور دنیا کے اندر اپنی منمانیاں کرتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کر رہا ہے، اللہ رب العزت کی بغاوت پہ اترا ہوا ہے، ایسا بندہ غافل انسان کہلاتا ہے جسے گناہ کرنے کے باوجود گناہ کا احساس نہ ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرنے کے باوجود اسے کوئی فکر نہ ہو، جسے اپنا مرنا یاد نہیں، اللہ کے سامنے پیشی یاد نہیں، اللہ کی سزا اس کی پکڑ کا اسے کوئی خوف نہیں، اپنی دنیا کے اندر مست ہے، ایسا بندہ اس کو غافل کہا جاتا ہے، بالکل بھولا ہوا۔ ایسے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کیا سزا رکھی ہے،
اور اس غفلت کے اسباب کیا ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین تو چاہتے ہیں کہ بندہ سیدھے راستے پہ چلے، صراط مستقیم کو اختیار کرے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں جو دعا بتائی ہے ہر نماز میں پڑھنے کے لیے، اور جس کے بغیر فرمایا کہ کوئی بندہ بھی اس دعا کے کیے بغیر کوئی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کی وہ نماز قبول نہیں کی جائے گی، جسے ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ یہ دعا اللہ نے خود بتائی ہے اور بندوں پہ لازم کیا ہے کہ بندے اپنی نماز کی ہر رکعت کے اندر، چاہے وہ فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، تہجد کی نماز ہو، نماز جنازہ ہو، عیدین کی نماز ہو، جب تک اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگے گا، اس سورہ کو نہیں پڑھے گا، اس بندے کی وہ نماز، وہ رکعت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پیارے نبی کے فرمان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کے بغیر کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ اس سورہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے ماننے والوں کو اسی بات کی تعلیم دی ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر وہ اللہ سے یہ مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے، صراط مستقیم دکھا، اس کے اوپر قائم رکھ۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ انسان، اللہ چاہتا بھی یہ ہے کہ بندہ صراط مستقیم پر چلے، اس مقصد کے لیے اللہ نے خود دعا بتائی ہے، اس کو لازم کیا ہے، پھر اللہ احکم الحاکمین بندے کو صراط مستقیم سے محروم کیوں کر دیتے ہیں، یا بندہ صراط مستقیم سے کیوں ہٹ جاتا ہے؟ اس کے کئی ایک اسباب ہیں۔ ان میں سے پچھلے جمعے کے اندر جن چیزوں کی وجہ سے بندہ غافل بن جاتا ہے، ان میں سے ایک سبب یہ ذکر کیا گیا تھا کہ غلط دوستوں کی صحبت کی وجہ سے انسان ان کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور اپنی حقیقی منزل، اپنا راستہ اس کو کھو بیٹھتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے، انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے برے دوستوں کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیشی کے موقع پر انسان اپنے اس حرکت کے اوپر ندامت اور پشیمانی کا اظہار کرے گا، یا لیتنی، اے کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کیا ہوتا اور فلاں انسان کو، فلاں بندے کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس کا بیڑا غرق تھا، وہ گمراہ تھا، سیدھے راستے سے ہٹا ہوا تھا، بھٹکا ہوا تھا، اس نے میرا بھی بیڑا غرق کر دیا، مجھے بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیا۔ انسان قیامت والے دن اپنے آپ کو کوسے گا اور پشیمانی کا اظہار کرے گا۔ اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ دیگر کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کے اختیار کرنے سے انسان غافل ہو سکتا ہے، اپنے رب کو بھول سکتا ہے، اپنی شریعت کو بھول جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، وہ دل جو اللہ رب العزت نے اس کے سینے میں نیکی اور گناہ کی پہچان کے لیے رکھا تھا، یہ دل کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، گناہ پر انسان کو ملامت نہیں کرتا، پشیمان نہیں کرتا، حالانکہ دل کا کام تھا کہ بندے کو بتائے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر بندے کے دل کے اندر یہ پہچان رکھی ہوئی ہے، لیکن جب انسان مسلسل کسی غلط راستے کو اختیار کرتا ہے تو دل یہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے۔ اس حوالہ سے آج ہم ترمذی کی ایک حدیث پہ غور کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا
من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، میرے صحابہ تم میں سے کون سا بندہ ایسا ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھے لے، وہ اس پر عمل کرے یا کسی ایسے بندے کو بتا دے جو اس پر عمل کرنے والا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول میں یہ کام کروں گا، فقلت انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کام میں کروں گا، آپ وہ باتیں مجھے بتائیں، میں خود بھی عمل کرنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو بھی بتاؤں گا۔ فاخذ بیدی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا، فعدى خمسا، اور 5 چیزوں کو شمار کیا۔ میں 5 باتیں ہیں، ان کو سیکھو، سمجھو، عمل کرو اور دوسروں کو بھی بتاؤ، وہ بھی اس پر عمل کریں۔ یہ 5 نصیحتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کی ہیں۔ سب سے پہلی نصیحت پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی تھی، اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے ان سے بچ جاؤ، ایسا کرنے سے تم اعبد الناس بن جاؤ گے، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ہم اکثر اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، اپنی ذات کے اندر بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں، بلکہ ہماری اپنی حالت اس طرح کی ہوتی ہے کہ نیکی کا کام کرنے کے باوجود جو نیکی کی لذت، مٹھاس بندے کو حاصل ہونی چاہیے تھی وہ حاصل نہیں ہوتی، جو نیکی نے کام کرنا تھا، جو اس کا رزلٹ نکلنا تھا، وہ رزلٹ ہمیں ملتا نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم کچھ نیکی کے کام تو کر لیتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ہم پر حرام کیا ہے، ہم ان سے بچتے نہیں ہیں۔ سب سے بہترین عبادت گزار بننے کا طریقہ آپ نے یہ بتایا کہ صرف نیکی کرنا کافی نہیں ہے، عبادت کرنا کافی نہیں، صرف نماز پڑھنا، عقیدے کا ٹھیک ہونا، رمضان کے روزے رکھ لینا، یہی بات کافی نہیں ہے، بلکہ بہترین عبادت گزار بننے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جن باتوں کو، جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے ان سے بچا جائے۔ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہو، وہ شرک کا عقیدہ ہو، وہ رزق حرام ہو، وہ غیبت ہو، چغلی ہو، نظر کا، آنکھ کا، زبان کا، کان کا غلط استعمال ہو۔ جن جن باتوں کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، بہترین عبادت گزار بننے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت والے کاموں کے ساتھ ساتھ ان سے بھی بچا جائے۔ سب سے پہلی نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، جن باتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے بچ جا، تکن اعبد الناس، تو لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر عبادت گزار بن جائے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لأعلمن اقواما من امتی یأتون یوم القیامہ بحسنات جبال تہامہ، یقیناً میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا علم دیا ہے، جو قیامت والے دن تہامہ پہاڑی سلسلے کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے۔ تہامہ پہاڑ کی، جس طرح ہمارے یہاں کومالیہ کا پہاڑ ہے، پہاڑوں کی مانند نیکیاں لے کر آئیں گے۔
فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ احکم الحاکمین انہیں ریزہ ریزہ بنا کر ریزہ کر کے انہیں وابے بکیر دیں گے۔ صحابی رسول جو اس حدیث کا راوی ہے غالباً ابو ذر ہیں، کہنے لگے اللہ کے رسول صف لنا، ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں، ان کا کیا وصف ہے تاکہ ہم اس کام سے بچ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں، ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارا حج، ہمارا جہاد ضائع نہ ہو جائے کہیں۔ ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہیں، ان کے کیا اوصاف ہیں جن کی نیکیاں اللہ تعالیٰ اس طرح ضائع کر دے گا، پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، اللہ کی کوئی قدر و قیمت ہوگی نہیں۔ فرمایا اما انہم من اخوانکم وجلدتکم ویأخذون من اللیل کما تأخذون، فرمایا وہ تمہارے بھائی ہیں، تمہارے جیسے لوگ ہیں، تمہارے کنبے قبیلے کے ہیں، تمہارے گھروں میں تمہارے ساتھ رہنے والے ہیں۔ یأخذون من اللیل کما تأخذون، وہ بھی راتوں کو تہجدیں پڑھنے والے، راتوں کا قیام کرنے والے ہیں جس طرح تم کرتے ہو۔ ولکنہم قوم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوا بہا، لیکن یہ لوگ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب یہ کسی تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، جب کبھی انہیں گناہ کا موقع ملتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا موقع ملتا ہے تو اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، عقیدے کے صحیح ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، محرمات کی پرواہ نہیں کرتے۔ حرام کھانے میں مل گیا وہ کھا لیا، کتنے لوگ ایسے ہیں بڑا زبردست عقیدے کے حامل ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بڑے نمازی ہیں۔ عزیز بھائیو اس بات کو ذہن میں رکھیں، کسی بندے نے اپنا ایمان تولنا ہو اور یہ دیکھنا ہو کہ اس کی نیکی اس کے کام آ رہی ہے، اس کی نیکی کوئی کام دکھا رہی ہے، وہ اس بات کا جائزہ لے کہ جب کبھی اسے تنہائی میں یا جب کبھی اسے برائی کا موقع ملتا ہے وہ برائی سے کتنا بچتا ہے۔ ایمان کو تولنے کے لیے، ایمان کا جائزہ لینے کے لیے بڑا شاندار ترازو ہے۔ لوگوں کے سامنے بندہ بہت سارے غلط کاموں سے بچ جاتا ہے۔ نماز کا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، نماز کا موقع آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے بھی آتے ہیں، لیکن جب کبھی گناہ کا موقع آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا وقت آتا ہے، اجتناب نہیں کرتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی، گناہ کے کاموں سے، غلط کاموں سے روکتی ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز پڑھنے کے باوجود اپنی روش سے باز نہیں آتا، اللہ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا، تو اسے سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی نماز کوئی کام نہیں دکھا رہی، نماز فائدہ نہیں دے رہی۔ خالی نماز پڑھنا کافی نہیں، نماز کا جو رزلٹ ہے اگر بندے کو مل رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں سے بندے کو روکتی ہیں۔ اس کے دو مطلب ہیں، ان الحسنات یذہبن السیئات، ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، اس کی جگہ پر جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی غلطیاں معاف کر دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک مطلب یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور یہ مطلب بھی کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو روکتی ہیں، بندے کو گناہ سے بچاتی ہیں۔ اگر بندہ نیکی کر رہا ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، اطاعت والے کام بھی ہیں، نافرمانیوں والے کام بھی ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کی نیکی اس طرح کی نہیں ہے کہ اس کو گناہ سے روکے۔ اسے اپنی نیکی کی فکر کرنی چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکی قبول ہی نہیں ہو رہی۔ قربان جائیں، اگر بندے کی نیکی قبول ہے، گناہ سے کس طرح بندے کو روکتی ہے؟ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے، برائی کے سارے مواقع موجود ہیں، کوئی ملامت کا خدشہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام
ہزاروں میل دور اپنے علاقے سے ہزاروں میل دور سے بندہ بعض اوقات گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ برادری والے لوگ، رشتہ دار، جاننے والے ان کو پتہ چلے گا کیا کہیں گے، ایسا کوئی خدشہ نہیں، نہ کوئی رشتہ دار، نہ برادری، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ علاقہ، کوئی بھی نہیں۔ رسوائی کا ڈر ہوتا ہے، یہاں رسوائی کا کوئی خدشہ نہیں، مالکن ہے، گھر کی مالکن ہے، دروازے بند ہیں، برائی کی دعوت دینے والی خود ہے، حسین و جمیل ہے۔ کیا کہا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ انہ ربی احسن مثوایا، وہ میرا رب ہے، اس نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے انعامات کیے ہیں، کنویں سے اٹھایا، مجھے بادشاہ کے گھر میں جگہ دے دی، شہزادوں کی طرح پلا بڑا، اللہ نے اتنا احسان کیا، میں اپنے رب کا یہ شکر ادا کروں کہ اسی رب کی نافرمانی پہ اترا ہوں۔ انہ ربی، گناہ سے بچنے کی دو بڑی وجہ ہوتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ گناہ سے بچتا ہے، گناہ کیا تو اللہ بہت مارے گا، اس کی سزا بڑی سخت ہے، یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے۔ خوف کی وجہ سے بندہ گناہ سے بچتا ہے کہ گناہ کیا اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور ایک گناہ سے بچنے کی بہت بڑی وجہ، بلکہ اس سے بھی بڑی شاندار وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ میرا رب ہے، اس کے بڑے احسانات ہیں، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ قربان جائے، یوسف علیہ السلام نے فرمایا گناہ نہیں کروں گا، کیوں نہیں کروں گا؟ وہ رب ہے، اتنے انعامات ہیں، اتنے اس کے میرے اوپر احسانات ہیں، میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے اپنے رب کو ناراض کر لوں؟ انہ ربی احسن مثوایا، گناہ نہیں کروں گا، کیوں؟ وہ میرا رب ہے، اس نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے ہیں، میری شاندار مجھے جگہ عطا کی ہے، اتنے انعامات کی، اس رب کی نافرمانی کر لوں؟ اللہ اکبر۔ پتہ چلتا ہے نیکی بندے کی قبول ہے، کام کرتی ہے نیکی، اثر دکھاتی ہے، بندے کو گناہ سے بچاتی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہی وجہ ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جن 7 بندوں کو قیامت والے دن اللہ اپنا سایہ عطا کرے گا، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان میں سے ایک بندہ کون سا ہوگا؟ ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال انی اخاف اللہ رب العالمین، ایک بندہ وہ ہوگا جس کو کسی خاندانی حسین و جمیل عورت نے برائی کی طرف دعوت دی، اس نے صرف اور صرف یہ کہہ کر اس کی اس دعوت کو ٹھکرا دیا، گناہ کا ارتکاب نہیں کیا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میرے دل میں میرے رب کا ڈر ہے، نافرمانی نہیں کروں گا، اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ تو عزیز بھائی اور بزرگوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلی نصیحت کیا تھی؟ فرمایا بہترین عبادت گزار بننے کے لیے صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد کافی نہیں، بہترین عبادت گزار بننے کے لیے ضروری ہے اتق المحارم، جن جن باتوں کو اللہ نے حرام کیا ہے، جو جو چیزیں حرام ہیں، جو باتیں حرام ہیں، جو کام حرام ہیں، ان ساری باتوں سے بچو، محارم کو چھوڑ دو، تکن اعبد الناس، نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہترین عبادت گزار بن جائے گا۔ جس طرح عزیز بھائیو نیکی کرنا ضروری ہوتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر اس بات کی فکر کرنا ضروری ہے کہ کہیں یہ نیکی ضائع نہ ہو جائے۔ نیکی ضائع کیسے ہوتی ہے؟ نیکی کرتا ہے اور اس کی جگہ پر گناہ کے کام بھی کرتا چلا جاتا ہے، جس طرح کہ میں نے حدیث بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ نیکی کی ہے، نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، زکوٰۃ دی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن جب برائی کے موقع آتے ہیں برائی بھی کرتا ہے، نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اللہ وہ نیکیاں اس کی کوئی کام نہیں دکھاتی اس کی۔ دوسری نصیحت، ورض بما قسم اللہ لک، فرمایا کہ جو چیز اللہ نے تیری قسمت میں کی ہے اس پہ راضی ہو جا، خوش ہو جا، اللہ کی تقسیم پہ خوش ہو جا۔ یہ بھی بڑی شاندار نصیحت ہے۔ اگر آج ہم اس نصیحت کو قابو کر لیں، اللہ جانتا ہے یہ دنیا کی دوڑ، حرص، لالچ، یہ سارا کچھ ختم ہو جائے۔ اللہ نے جو میرے مقدر میں کیا ہے، میں اپنے تقدیر پر، اپنے اللہ کے لکھے ہوئے پر خوش ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا لیس الغنی بکثرت العرض، بندہ امیر
روپے پیسے سامان مال و دولت کے زیادہ ہونے سے نہیں ہوتا، ولیکن الغنی غنی النفس، بلکہ بندہ امیر بنتا ہے دل کے امیر ہونے سے، اور دل امیر ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ غنا عطا کرتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عبادی تفرغ لعبادتی، مجھے وقت دے، میری عبادت کے لیے وقت نکال، نتیجہ تن میں تجھے کیا انعام دوں گا؟ عملہ صدرہ کا گنن اسدہ فقرہ کا و عملہ صدرہ کا گنن، دو انعامات کا وعدہ کیا ہے، کہا مجھے ٹائم دے، میری عبادت اور بندگی کے لیے وقت نکال، دو انعاموں کا وعدہ کیا ہے، اسدہ فقرہ کا، تیری فقیری ختم کر دوں گا، وہ عملہ صدرہ کا گنن، اور تیرے سینے کو گنا سے بھر دوں گا، تجھے امیر کر دوں گا، کیونکہ امیر وہ ہے جس کا دل امیر ہے۔ اربوں خربوں ڈالر ہونے کے باوجود بندہ امیر نہیں بنتا اگر دل کا امیر نہ ہو۔ جس کے دل کو اللہ گناہ سے بھر دے وہ سمجھے میرے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، وہ امیر ہے۔ چاہے سوکھی روٹی کھا کے سوتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سمجھتا اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ جو محلوں میں رہتا ہے اپنے سے کسی بڑے محل کو دیکھ کے ہائے اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے، گاڑی میں بیٹھ کر اپنی سی بڑی گاڑی کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، سائیکل پہ بیٹھ کر موٹر سائیکل والے کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے، یہ تو بھوکا ہے۔ امیر وہ ہے جو دیکھے، پیارے نبی نے کیا نصیحت فرمائی؟ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدار اللہ تصدروا نعمت اللہ علیکم۔ ہمیشہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، سمجھو گے میرے اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، اور اگر اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھو گے ہمیشہ پریشانی کا شکار ہوگے، احساس کمتری کا شکار ہوگے، اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ اپنے سے کمتر کی طرف دیکھو، فَهُوَ أَجْدَارُ اللَّهَ تَصْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ایسا کرنے سے یہ ہوگا کہ تم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو گے، اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اس کی مثال ایک دفعہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، شیخ سعدی رحمہ اللہ کی مثال ہے۔ ایک دفعہ جا رہے تھے، سفر میں تھے، جوتا ٹوٹ گیا، پاؤں میں آبلے پڑ گئے، چھالے پڑ گئے، دل میں خیال آ گیا کہ جوتا نہیں ہے، آبلے پڑ گئے پاؤں میں۔ آگے ایک بستی میں داخل ہوئے تو وہاں دیکھا ایک آدمی اس بیچارے کے پاؤں نہیں ہے اور زمین پر گسر کے چل رہا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا، اپنا سر سجدے میں رکھا، اللہ تیرا شکر ہے پاؤں تو سلامت ہے، اس بیچارے کے پاس پاؤں بھی نہیں ہے۔ یہ ہے انظروا الی من هو اسفل منکم، ہمیشہ اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو، اپنے سے اوپر والے کی طرف نہ دیکھو۔ جو اللہ نے دیا ہے اس پہ خوش رہو، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اپنے نبی کو حوصلہ دیا، فرمایا آپ ان کافروں کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر متاثر نہ ہو، کسی کو اللہ نے کم دیا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ہم نے ان کی معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض، ان کے بعض کو لوگوں میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت دے دی۔ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ تفاوت رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ دنیا کا نظام چلانا مقصود تھا۔ اللہ کے پاس خزانوں کی کمی نہیں۔ اللہ پیارے نبی فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اگر سارے لوگ ایک وسیع میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر بندہ اپنی خواہش کا اظہار کرے، جو اس کے دل میں آتا ہے اللہ سے مانگ لے، اللہ ہر بندے کو اس کی خواہش کے مطابق دیتا چلا جائے، اللہ کے خزانوں میں اتنا سے فرق پڑے گا جتنا کہ سمندر میں سے کوئی چڑیا چونچ بھر لیتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ صلاحیتیں، کسی کو کم، کسی کا دماغ ذہن زیادہ چلتا ہے، کسی کا کم چلتا ہے، کسی کا ذہن کدھر مائل کر دیا، کسی کا کدھر مائل کر دیا۔ کیوں؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، یہ تفاوت اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ دنیا کا نظام چل سکے، لوگ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، ایک دوسرے کو مزدور بنا سکیں، ورنہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اور اللہ نے مجھے جو دے رکھا ہے میں اس پہ خوش رہوں۔
یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کا مطلب، برزا بما قسم اللہ لک۔ اسی طرح یہ مال کے متعلق ہے، اس طرح جسمانی طور پر بھی اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، کوئی بندہ اپاہج ہے، جسمانی طور پر کوئی مریض ہے، اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے، اپنے سے کم تر کی طرف دیکھو۔ ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فرمایا فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ۔ فرمایا کوئی نقصان ہو جائے، مسئلہ بن جائے، مصیبت آ جائے، اس وقت یہ نہیں کہو اگر اس طرح کرتا اس طرح ہو جاتا، اس طرح کر لیتا تو اس طرح ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، وہ نہ کرتا، یہ نہ کرتا، بلکہ یہ کہو قل قدر اللہ وما شاء فعل، جو اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا، جو اللہ نے چاہا وہ کر دیا، میری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا، میری قسمت میں ایسا تھا، یہ نقصان ہونا لکھا تھا، اللہ نے کر دیا۔ اپنی تقدیر پر، اللہ کے لکھے ہوئے پر خوش رہو۔ کیوں؟ فرمایا یہ لو کا کلمہ یہ نہ ہوتا، یہ ہو جاتا، کاش ایسا کر لیتا، یہ بات شیطان کو موقع دیتی ہے، شیطان دخل اندازی کرتا ہے اس بات کے کرنے سے، نقصان ہو جائے۔ کیا بتایا؟ ام سلمہ کہتی ہیں میرا خامد ابو سلمہ فوت ہو گیا، بڑا پیار تھا، شروع میں ہجرت کر کے مدینہ آنے والا بندہ تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا کہ نقصان ہو جائے تو اس کے اوپر واویلا کرنے کی بجائے صبر سے کام لو اور یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اللہ ہم تیرے ہیں اور تیری طرف ہم سب نے جانا ہے، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ میری اس مصیبت کے اندر مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بدلے میں مجھے بہتر چیز سے نواز۔ بندہ سمجھتا ہے یار اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ام سلمہ کہتی ہیں میرے ذہن میں یہ آئی بات کہ اس سے بہتر، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ خیر پیارے نبی کا فرمان تھا، میں نے یہ دعا پڑھی، اپنے رب کی تقدیر پر راضی ہو گئی، اور اللہ نے قسمت میں کیا کیا؟ قربان جائیں، ابو سلمہ کی جگہ پر اللہ نے کون دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کر لی۔ اللہ اکبر۔ کہتی واقعتاً مجھے سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے کہیں بہتر سے نواز دیا۔ اپنی تقسیم پر، بندے کو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو مقدر میں کیا ہے اس پہ راضی رہو، یہ نہیں کہ کوشش نہیں کرو، محنت نہیں کرو، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم کے اوپر، جیسا کہ ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی تھی، وجمع الایاس مما فی ایدی الناس، جو چیز لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل طور پر نا امید ہو جا۔ 3 نصیحتیں کی تھیں۔ ایک نصیحت کیا تھی؟ وجمع الایاس مما فی ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، کسی سے کچھ ملنے کی امید نہ رکھ، اپنی ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ رکھ، اپنے رب کی تقسیم پہ راضی رہ، اپنے رب سے مانگ۔ یہ ہے اللہ کی تقسیم پر خوش رہنے کا مطلب۔ اللہ نے کوئی مال زیادہ دیا اس پہ خوش رہو، کم ہے اللہ کی تقسیم پہ خوش رہو۔ اللہ کی ناشکری کبھی بھی اپنی زبان سے، ناشکری والا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا۔ کوئی اپاہج ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، ہسپتال میں جا کر دیکھے، اپنے سے زیادہ اپاہج لنگڑے لولے اس کو نظر آ جائیں گے۔ کوئی کند ذہن ہے، اپنے سے کند ذہن اسے نظر آ جائیں گے۔ مال کم مال والا اپنے سے فقیر محتاج سڑکوں کے اوپر دھکے کھاتے سے نظر آئیں گے۔ اللہ کی تقسیم پہ خوش رہو، ہمیشہ شکر کرنے والے بندے بنو، یہ اس نصیحت کا مطلب ہے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔